اللہ تعالیٰ کو جزوی اطاعت قبول نہیں ہے، مکمل اطاعت کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ کیا مطلب؟ اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دین میں اخلاص کیسے ہو۔ دیکھیں، ایک تو یہ بنیادی ضرورت ہے کہ دین میں مخلص ہو۔ دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دین اور ہر چیز کی ایک وضاحت کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ دین ہے کیا؟ دین کا مطلب ایک طرز زندگی، قانون کہہ لیں، ضابطۂ حیات کہہ لیں، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ کہہ لیں، تو یہ دین ہے۔ اور اس کی ایک خاص مطلب وہ ضرورت ہے ہمیں دین کو اپنانے کی، جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اور یہاں یہ بھی میں بتا دوں مختصر طور پہ کہ دین اصل میں اللہ کا ایک پسندیدہ طریقہ زندگی ہے۔ دین اخلاق کا نام ہے، مکمل، یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اخلاق کہہ لیں، آپ پسندیدہ طریقہ کہہ لیں، زندگی کیسے گزاریں گے یا کیسی گزاری جائے، تو جو یہ سارے مطلب دین میں شامل ہیں۔ اصل میں آج کل کا جو ہم لوگ ہیں تو وہ دین کے معنی سے بھی آگاہ نہیں ہے۔ ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے چند عبادات تک، چند رسومات تک، تو وہ تو صحیح نہیں ہے۔ دین مکمل پوری زندگی اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا نام دین اسلام۔ اسلام دراصل نام ہے، لیکن اسلام کے اپنے بھی معنی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن دین اسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے اور تمام نعمتیں میں نے تم پر مکمل کر دی ہیں، اور تمہارے لیے میں راضی ہوں کہ تمہارا دین اسلام ہوگا، یعنی تمہاری زندگی کا طریقہ وہ ہوگا جو اسلام میں ہے، جو اسلام ہے۔ بہرحال تو ایک تو یہ بات ہے، دین مکمل زندگی، پوری زندگی اللہ کی مرضی سے اگر کوئی گزار رہا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین اسلام کو قبول کر چکا ہے۔ یہ جملہ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی پوری زندگی، ساری زندگی، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کی مرضی سے اور اسلام کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اور اس کی پیروی کرتے ہوئے گزار رہا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین اسلام کو اس نے قبول کر لیا ہے، اپنا لیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دین آپ کو جاننا چاہیے، چند رسومات کا نام دین نہیں ہے۔ ہم نے تو دین کو محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو دین کے یعنی چند ضروری باتیں ہیں، لیکن دین مکمل دین نہیں ہے۔ یہ دین دراصل اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا، یعنی مقبول دین یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، اپنے حواس پر، اپنے جذبات پر قابو رکھ لیں،
اور اپنی خواہشات کے مقابلے میں اللہ کی مرضی کو ترجیح دیں، تو یہ دین اسلام ہے۔ بہرحال ہمارا آج کا جو موضوع ہے کہ دین میں اخلاص کیسے ہو۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ مکمل دین یا ادھورا دین دو صورتیں ہیں۔ یعنی موضوع کے حساب سے اگر میں کہوں تو وہ زیادہ میرے خیال سے بہتر ہوگا کہ دین میں یا تو آپ مخلص ہیں یا نہیں ہیں، غیر مخلص ہیں۔ غیر مخلص کی دو صورتیں ہیں۔ اگر آپ دین کے ساتھ غیر مخلص ہیں تو اس کا دو صورتیں ہیں کہ ایک تو آپ دین کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ نماز روزے ہی کو دین سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ مرد نے مٹھی بھر داڑھی رکھ لی یا عورت نے اپنی ستر کو ڈھانپ لیا یا جو بھی ہے نا، تو وہ پھر نماز روزہ ساتھ ساتھ داڑھی کے ساتھ نماز روزے کے پابند ہو گیا، اور عورت بھی نماز پڑھنے لگی یا جو بھی، تو ہم کہتے ہیں یہ بڑی مومنہ ہو گئی یا دیندار ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جزوی اطاعت قبول نہیں ہے، مکمل اطاعت کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ کیا مطلب؟ اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو۔ دیکھیں یہاں تھوڑا سا رک جائیں نا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ تو شیطان نے تو اپنی مرضی کی تھی، جب حکم ہوا تو اس نے اپنی رائے پیش کی اور حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا۔ تو یہ تو شیطان کا، ہم تو ساری زندگی، دیکھیں ہمارا مسئلہ تو بہت ہی خراب ہے اور پیچیدہ ہے۔ دین کو، اول تو یہ ہے کہ دین کو نہ ہم سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ اصل میں ہم بے دین ہیں، یعنی اصل جو دین اسلام ہے اس کو اگر آپ سمجھے نہیں تو قبول کیسے کریں گے؟ بہرحال میں اخلاص کی بات کر رہا تھا۔ مخلص، یا تو آپ مخلص ہیں یا نہیں ہیں۔ تو مخلص تو دیکھیں اخلاص یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ ایک چیز کو سمجھ لیں، مکمل طریقے سے سمجھ لیں، پھر آپ یکسوئی کے ساتھ وہ کام کریں تو پھر وہ کام ہو جائے گا۔ یہ ہر دنیا میں بھی ہمارے یہی کوئی بھی طریقہ ہے۔ وہ ایک مشین ہے، اس کو اگر آپ پیچیدہ مشین ہے اس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے تو پھر آپ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے، اور وہ پھر فائدہ بھی نہیں دے گی، پھر آپ مس یوز کریں گے اسے۔ ایک مشین ہے، یا مثال کے طور پہ خاتون خانہ کوئی ہانڈی پکا رہی ہے، اس کو ہانڈی پکانا نہیں آتی اور ریسیپی اس کو نہیں آتی، مسالے یہ وہ سب نہیں جانتی، وہ ہانڈیاں چڑھا دیتی ہے، تو پھر وہ مطلب ہانڈیاں تو نہیں پکے گی، اس کو طریقہ ہی نہیں آتا۔ تو میں اخلاص کی بات کر رہا ہوں۔ مخلص اس کی شرائط ہیں کہ پہلے تو آپ کو وہ کام معلوم ہو کہ یہ کام کیوں کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے کرنا چاہیے، پھر آپ اس کی ضرورت کے بھی قائل ہوں کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ تو مسائل بہت ہیں۔ دین کی تو آج کا مسلمان ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس نے تو دین کو محدود کر دیا ہے نماز روزے تک۔ جمعے کا دن ہوتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، نمازیوں کو پتہ نہیں ہے ہم کیوں آ رہے ہیں، یا 5 وقت کا نمازی نہیں جانتا کہ نماز کا مطلب کیا ہے۔ تو ایک بڑی پیچیدہ چیز صورتحال ہے، اس کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم